عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماحی بدعت قاطع نجدیت سبحان اللہ. امام احمد اللہ خان قاطع نجدیت علیہ رحمۃ الرحمن سبحان کے اللہ. لکھے ہوئے کلاموں میں سے کلام پیش کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی یا میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ وہ کلام ہے جو آقا کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہماری اتنا تو نہیں تھا حضرت کہ جو کیفیات نہ ہو وہ بیان کرے، جو ادھر ہے وہ اللہ ادھر ہے. یہ بات ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کہ وہ This is بارگاہ ہے it. کہ جو ادھر بھی جانتی ہے. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ. کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ بولے عجیب بات ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کا کلام قبول کلام، سچا کلام. آئیے سنتے ہیں. اوریجنلٹی. سبحان اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں یہ وہ کھڑے آگے آگے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری. سبحان اللہ. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، سبحان اللہ. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. سبحان اللہ. حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام جو ہے اتنا پیارا کلام ہے کہ میں کیا بتاؤں. دیکھو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم قادری ہیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. غوث پاک کون ہے؟ ہمارے غوث پاک کو ہم جان سکتے ہیں کیا؟ ان کی شان کو ہم جان سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں، ہم تو کم سے نہیں جان سکتے. غوث پاک کی شان دیکھو، غوث پاک کا کرم دیکھو. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چور آیا، غوث پاک کے گھر میں گھس گیا. کتنا اچھا چور تھا یار، کاش وہ چور میں ہوتا ہے. غوث پاک کے گھر میں چوری کے لیے گھس گیا. اب جب گھر میں گھسا، چوری کر لی، جانے لگا تو راستہ ہی نہیں ملا. راستہ ہی نہیں مل رہا جانے کا. غوث پاک نماز سے فارغ ہوئے، بولا ادھر آ، اب آیا ہے تو لے جا. یہ دربار ایسا ہے نا، کوئی آتا ہے تو خالی جاتا نہیں. غوث پاک نے قریب بلایا اور ایک نظر ڈالی، توجہ فرمائی. بس توجہ تھی کہ ادھر ہی توبہ کی اس نے،
اور ایسی توبہ کی کہ غوث پاک نے نہ صرف توبہ کروائی بلکہ خبر ملی کہ فلاں فلاں جگہ کے ابدالوں میں سے بدل کا انتقال ہو گیا. غوث پاک نے اس کو کہا کہ آج تو وہاں کا ابدال بدل ہے. بدل اصل میں بدل ہے، مشہور ہم کرتے ہیں ابدال، اصل ہے بدل. ابدال جمع ہے بدل کی. تو غوث پاک نے اس کو نہ صرف توبہ کروائی بلکہ ولایت بھی دی اور علاقے کا ابدال کر دیا. غوث پاک کی یہ شان ہے. تو ہمارے آقا کی شان بیان کر سکتے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اب جب وہاں جائیں نا تو یہ شعر پڑھے کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں. طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری. حضور کے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ شعر بھی بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، لیکن یہاں مختصر میں کہہ دوں تاکہ نعتیں اور کلام ہم پڑھ سکیں. محبوب کے تو بے شمار صحابہ کرام بڑے تھے، ان تمام میں جو اصحاب بدر کو فضیلت ہے وہ ایک جدا گانا فضیلت ہے جو بدری صحابہ کہلاتے ہیں. بڑے واقعات ہیں. تو حضور کا ایک ایک ساتھی جانثار تھا، حضور کا جانثار تھا. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدیق کی صداقت زندہ باد، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. میرے تسلیم علی، پہرے تسلیم علی میدان میں، پہرے تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے.